ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کریں کہ خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کی گلستان جوہر میں لگائے گئے کیمپ میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے انتہائی خطرناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جس کے بعد سیلاب زدہ علاقوں میں بھوک و افلاس کے بعد وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں۔ دور دراز سیلاب زدہ علاقوں میں عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اب بھی ایسی جگہیں ہیں جہاں تاحال حکومتی یا سماجی ادارے پہنچے ہوں، لیکن خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل نے انتہائی کم وقت میں ایسے ہی دشوار گزار سفر طے کر کے وہاں پہنچی جہاں پہنچنا ناممکن تھا، اور چیئرمین فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل شاہد فیض بھٹو، وائس چیئرپرسن نازیہ علی، جنرل سیکریٹری خورشید عباسی نے خود اپنے ہاتھوں سے امداد حقداروں تک پہنچائی۔ اسی جذبے کو قائم رکھتے ہوئے فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کی گلستان جوہر میں لگائے گئے کیمپ میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، اور عوام اور مخیر حضرات فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل گلستان جوہر کے کیمپ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، جبکہ فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کی جذبہ انسانیت کی خدمات کو خوب سراہا جا رہا ہے۔ اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ 100 گھروں کی تعمیر سیلاب متاثرین کی آباد کاری میں اہم قدم ثابت ہوگی۔ مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ وزیر اعظم سے منزز گلوبل ایویشن کے سی ای او فلپ جوئنگ نے ملاقات کی، اور وزیر اعظم نے فلپ جوئنگ کا 100 گھر تعمیر کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ 100 گھروں کی تعمیر سیلاب متاثرین کی آباد کاری میں اہم قدم ثابت ہوگی۔ وزیر اعظم آفس کے ترجمان نے اپنے جاری ایک بیان میں کہا کہ متاثرین سیلاب سے وزیر اعظم نے وعدہ پورا کر دکھایا اور فلڈ ریلیف ولیج کے 100 گھر تیار کر لیے۔ مزید کہا کہ ٹانک میں سیلاب متاثرین کے لیے گھروں کو 5 اکتوبر کو ریکارڈ 24 روز میں تعمیر کیا گیا۔ سولر سسٹم کی سہولت سے آراستہ اسکول، کلینک اور ٹیوب ویل بھی قائم کیے گئے۔ یہ گھر سخت موسمی حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں مچھروں کی بہتات سے امراض میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مزید آپ کو آگاہ کرتے چلیں، ملک بھر میں سیلاب کے تباہ کاریوں کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے، جس کے بعد سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں مچھروں کی بہتات نے ملیریا، ڈائریا اور گیسٹرو جیسے امراض میں اضافہ کر دیا۔ دودھ کے مختلف علاقوں سے ایک ماہ 10 روز گزر جانے کے باوجود سیلابی پانی نہیں نکالا جا سکا، جس کے باعث سینکڑوں ایکڑ پر کپاس اور گنے کی فصلیں ڈوب کر تباہ ہو گئیں، جبکہ ضلع بدین کا شہر حیات خاص خیلی بھی اب تک پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ علاوہ ازیں بلوچستان کے ضلع نصیر آباد میں مچھر اور مکھیاں سیلاب متاثرین کے لیے چیلنج بن گئے ہیں، جس کے باعث وبائی امراض تیزی سے پھیلنے لگے ہیں، جہاں متاثرہ علاقوں میں کھلے آسمان تلے بے گھر افراد بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت امداد باہمی جام اکرام اللہ دھاریجو نے پنو عاقل کا دورہ کیا اور انہوں نے مختلف منتخب کونسلر سے ملاقات کی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت امداد باہمی جام اکرام اللہ دھاریجو نے پنو عاقل کا دورہ کیا اور منتخب کونسلر سے ملاقات کی۔ جام اکرام اللہ دھاریجو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی ہی عوام کی ترجمانی کرنے والی واحد جماعت ہے۔ حالیہ سیلاب کے نقصانات کی تفصیلات اکٹھی کی گئی ہیں۔ لوگوں کے نقصانات کا سندھ حکومت ازالہ کرے گی۔ پی ٹی آئی والوں کو جھوٹ، مکاری اور الزام تراشی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ اس نااہل ٹولے نے 3.5 سالوں میں ملکی معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ پی ٹی آئی والے اقتدار کے حصول کے لیے آخری حد تک گر سکتے ہیں۔ اور اب خبر شامل کریں کہ صدر مملکت نے سزائے موت پانے والے 5 مجرموں کی رحم کی اپیلیں مسترد کر دی ہیں۔ مزید بھی آپ کو آگاہ کریں، صدر مملکت عارف علوی کی جانب سے جن 5 مجرموں کی رحم کی اپیلیں مسترد کی گئی ہیں، ان میں محمد شعبان، محمد عمران، محمد افضل، محمد اکبر اور محمد اصغر شامل ہیں۔ ان تمام مجرموں کے خلاف صفاقانہ جرائم کے الزامات ثابت ہوئے۔ ایوان صدر کے مطابق محمد شعبان کو 3 سالہ بچی سے زیادتی اور قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی
سنائی گئی تھی اور محمد عمران نے گھریلو جھگڑے کے بعد بیوی اور 2 بیٹیوں کو ٹوکے سے قتل کیا تھا، جبکہ محمد افضل کو والدین اور 6 بہن بھائیوں کو قتل کرنے پر سزائے موت سنائی گئی تھی۔ ایوان صدر کے مطابق محمد اکبر اور محمد اصغر نے 2 افراد کو معمولی جھگڑے پر قتل کیا تھا۔ ایوان صدر کا کہنا ہے کہ صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل 45 کے تحت ان اپیلوں کو مسترد کیا۔ صدر کسی بھی عدالت، ٹریبونل یا دیگر اتھارٹی کی دی گئی سزائیں معاف، معطل یا کم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے تھرکول مائنز کو ریلوے لائن سے منسلک کرنے کے منصوبے کو 23 مارچ تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں تھرکول مائنز کو ریلوے لائن سے منسلک کرنے کے منصوبے کی تکمیل پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ وفاق اور حکومت سندھ کے مابین تھرکول مائنز کو ریلوے لائن سے منسلک کرنے کا منصوبہ بھی بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اس حوالے سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کریں گے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 4 سال میں ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا۔ ہمیں تیز رفتاری سے قومی اہمیت کے منصوبے مکمل کرنے ہیں۔ میاں شہباز شریف نے کہا کہ حکومت 2018 سے 2022 تک کے درمیانی عرصے میں دانستہ طور پر روکی گئی ترقی بحال کر رہی ہے۔ ہم نے گزشتہ دور حکومت میں منصوبوں کی تکمیل ریکارڈ مدت میں کی ہے۔ اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ مسلح افواج خود کو سیاست سے دور کر چکی اور دور ہی رہنا چاہتی ہیں۔ مزید بھی آپ کو بتائیں کہ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں ظہرانے سے خطاب میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی مدت پوری ہونے پر سبکدوش ہونے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ مسلح افواج خود کو سیاست سے دور کر چکی اور دور ہی رہنا چاہتی ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ملک کی بیمار معیشت کو بحال کرنا معاشرے کے ہر حصے دار کی ترجیح ہونی چاہیے۔ مضبوط معیشت کے بغیر قوم اپنے ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکے گی اور مضبوط معیشت کے بغیر سفارت کاری نہیں ہو سکتی۔ یاد رہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ امریکہ کے دورے پر ہیں، جہاں ان کی جو بائیڈن انتظامیہ کے سینئر حکام سے ملاقاتیں جاری ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ESPR کے مطابق آرمی چیف کی امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیکب سلیوان اور نائب وزیر خارجہ وینڈی روتھ شرمین سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اور اب خبر شامل کریں کہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا عمل رواں ماہ کے آخر یا اگلے ماہ کے آغاز میں شروع ہو جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ عمران خان کا نومبر کے بول پڑ رہے ہیں اور ان کو ہال ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے نومبر بھی آرام سے گزر جائے گا۔ آرمی چیف کی تقرری کے لیے 5 نام آتے ہیں، ان میں سے کسی کی بھی تقرری ہو سکتی ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا عمران خان نے ثابت کر دیا کہ وہ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے اہل ہی نہیں تھا۔ جب RTS پھیٹتا ہے تو عمران خان جیسے لوگ آتے ہیں۔ عمران خان کو جو ہاتھ کھلاتا ہے یہ اسی کو کاٹتا ہے۔ عمران خان کا اقتدار جتنی دیر بھی رہا کسی کے مرہون منت تھا، اور آج کیا زبان استعمال کر رہا ہے۔ ملاقات میں پاؤں پکڑتا ہے، معافی ترلے کرتا ہے اور جلسوں میں بھڑکے مارتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیسز تو پنجاب حکومت نے معاف کیے ہیں، ہمارا کون سا کیس معاف ہوا ہے؟ یہ ہمارا کوئی ایک کیس بتا دیں جو معاف ہوا ہو۔ پنجاب میں پتہ ہے کس کے ذریعے پیغام بھجواتے ہیں، انہوں نے صدر مملکت کے ذریعے پیغام بھجوایا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عمران خان حلقے کے عوام کی مرضی کے بغیر اسمبلی کیسے اور کیوں چھوڑائے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے سپریم کورٹ میں دلائل دیے۔ نیب نے اٹارنی جنرل کے دلائل اپنانے کا تحریری موقف عدالت میں جمع کرا دیا۔
وکیل نے موقف اختیار کیا کہ عوامی عہدیداروں کے احتساب کا قانون 1949 سے آج تک موجود ہے اور احتساب کے جتنے بھی قوانین آئے عوامی عہدیداروں کو کسی میں استثنا نہیں ملا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ملزم کا کیس 50 کروڑ روپے سے کم ہو تو از خود کیس ختم ہو جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ عمران خان پر بھی عوام نے اعتماد کر کے اسمبلی بھیجا تھا، تو پھر عمران خان حلقے کے عوام کی مرضی کے بغیر اسمبلی کیسے اور کیوں چھوڑ آئے؟ نیب ترامیم پر تمام سوالات عمران خان اسمبلی میں بھی اٹھا سکتے تھے۔ وکیل نے کہا کہ اسمبلی میں حکومت اکثریت سے قانون منظور کروا لیتی ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان ایک روزہ دورے پر لاہور کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ مزید آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان دورہ لاہور کے دوران گجرانوالہ، لاہور، ساہیوال اور گجرات ڈویژنز کے ذمہ داران سے خصوصی ملاقاتیں کریں گے اور انہیں اسلام آباد لانگ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے خصوصی اہداف دیں گے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ عمران خان پنجاب میں تنظیمی ڈھانچوں کی تکمیل اور سرگرمیوں کا بھی خصوصی جائزہ لیں گے۔ یاد رہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اسلام آباد کی جانب مارچ کا اعلان کر رکھا ہے، تاہم انہوں نے ابھی تک مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ گزشتہ روز چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پشاور میں بھی حکومت مخالف تحریک کے لیے پارٹی رہنماؤں اور ورکرز کے ساتھ خود بھی حلف لیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو بچانے کے جہاد کے لیے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے حوالے سے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان پہلے ہمارے سوالات کا جواب دیں، پھر لانگ مارچ کا اعلان کریں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، کشمیر فروش اسلام آباد کیا کرنے آ رہے ہیں اور عمران خان پہلے ہمارے سوالات کا جواب دیں، پھر لانگ مارچ کا اعلان کریں۔ انہوں نے کہا کہ اداروں کے خلاف تقاریر کرنے والے اسلام آباد کیا کرنے آئیں گے، جبکہ سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کی بجائے لانگ مارچ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ قومی مفادات کے ساتھ یہ گھناؤنا اور سنگین کھیل کب تک کھیلتے رہیں گے، جبکہ سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کی بجائے لانگ مارچ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کو دیوالیہ کرنے کی سازش کرنے والا غیر ملکی ایجنٹ اسلام آباد میں کیوں آ رہا ہے؟ عدلیہ اور ججوں کو دھمکانے، اداروں پر بہتان لگانے والا اسلام آباد کرنے کیا آ رہا ہے؟ توشہ خانہ کا چور اسلام آباد کا رخ آخر کیوں کر رہا ہے؟ رہنما مسلم لیگ نون میاں جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ عمران خان تو شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر لیگی رہنما کا کہنا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کا جو حال کیا وہ قوم بھول نہیں سکتی۔ یہ شخص سائفر کے بعد بھی ہمیں بھاشن دے رہا ہے۔ اگر ہمیں کوئی یہ درس دے کہ پیچھے جو ہوا اسے چھوڑ کر آگے چلیں تو آئین قانون کے لیے نواز شریف نے جو جیلیں سہیں وہ کیا خواہ تھیں؟ ہم نے تو کسی کو میر جعفر اور میر صادق نہیں کہا، ہم نے ریاستی اداروں کے خلاف جہاد کی بات نہیں کی۔ جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ عمران خان کو اب پھر لاڈلا بنایا جائے، یہ قوم کو منظور نہیں۔ عمران کو بچانے کے لیے کوئی ہمیں درس نہ دے۔ عمران خان تو شیخ مجیب کے 6 نکات سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ہم انتقام پر یقین نہیں رکھتے، لیکن سائفر، فورن فنڈنگ اور توشہ خانہ احتساب کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی۔ سب کو یکساں مواقع دیے جائیں۔ یہ عدلیہ سے معافی مانگ کر باہر نکل کر الیکشن کمیشن کو گالیاں دیتا ہے، کب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی؟ رہنما مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ قوم بہت کچھ بھگت چکی ہے، اب کسی نئے لاڈلے کی گنجائش نہیں۔ قوم جاگ رہی ہے، عمران کو NRO نہیں ملے گا، اب صرف اور صرف آئین اور قانون پر عمل کرنا ہوگا۔ بھارتی ریاست اروناچل پردیش میں فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی فوج کے چیتا ہیلی کاپٹر کو حادثہ بدھ کے روز پیش آیا، جہاں اروناچل پردیش میں تاونگ کے نزدیک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں پائلٹ ہلاک ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر معمول کی پرواز پر تھا، جس میں 2 پائلٹ سوار تھے اور دونوں نے ہیلی کاپٹر سے چھلانگ لگائی، جبکہ دونوں پائلٹ کو قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ایک پائلٹ کرنل سورابھ یادو زخم و خطاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ بھارتی فوجی حکام کے مطابق ہیلی کاپٹر کو حادثے کی وجہ فوری طور پر سامنے نہیں آ سکی ہے، تاہم اس حوالے سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
قومی کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان نے کپتان بابر اعظم کی حمایت میں آگے آ گئے اور کہا کہ کپتان کے اعتماد پر پورا اترنے کا وقت آ گیا۔ آپ کو بتائیں کہ قومی کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان نے کپتان بابر اعظم کی سپورٹ پر آرٹیکل لکھ دیا، جس میں شاداب نے انگلینڈ کے خلاف سیریز سے متعلق لکھا کہ انگلینڈ کے خلاف سیریز میں صرف 2 روز ہمارے خراب گئے اور ہم سیریز ہار گئے۔ انگلینڈ کے ہاتھوں شکست پر فینس سمیت عوام کا غصہ اور مایوسی کو سمجھتے ہیں۔ شاداب خان نے لکھا کہ ICC ورلڈ T20 سے قبل پاکستان ٹیم 1 ماہ میں مزید 13 T20 میچز کھیلے گی۔ لاہور سے کرائسٹ چرچ کی طویل فلائٹ میں ہمیں خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لینے کا موقع ملا۔ ہمیں ماضی سے سیکھنا، حال میں جینا اور مستقبل کی تیاری کرنی ہے۔ کامیابی کے راستے کا یہی طریقہ ہے۔ شاداب نے اپنے آرٹیکل میں بابر اعظم کی حمایت میں بات کرتے ہوئے لکھا کہ کپتان بابر اعظم ہمیشہ کھلاڑیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، چٹان کی طرح ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی کپتان کو سپورٹ کرنی چاہیے اور ان کی امیدوں پر پورا اترنا چاہیے۔ کپتان کے اعتماد پر پورا اترنے کا وقت آ گیا۔ میں بابر اعظم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اداکارہ عروہ نے انکشاف کیا ہے کہ ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمان قمر نے انہیں لائیو شو میں سخت تنقید کا نشانہ بنانے کے بعد خود آ کر معافی مانگی۔ حال ہی میں اداکارہ عروہ نے ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں اپنے ایک خلیل الرحمان قمر کے درمیان فلم کی شوٹنگ میں ہونے والے تنازع سے متعلق گفتگو کی، جس میں عروہ نے انکشاف کیا کہ خلیل الرحمان قمر نے سرکاری ٹی وی چینل پر بیٹھ کر مجھے تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور بعد ازاں انہوں نے مجھے گلے لگا کر معافی مانگ لی تھی۔ عروہ نے واقعے کی تفصیل بتائی اور کہا کہ دراصل میں نے خلیل الرحمان قمر کی لکھی ہوئی فلم چھوڑی نہیں تھی۔ جب میں تیار تھی تو شوٹنگ منسوخ ہو گئی تھی۔ جب فلم کی شوٹنگ دوبارہ شروع ہوئی تو ان دنوں میرے پاس وقت نہیں تھا اور میں دوسرے پروجیکٹ میں مصروف ہو گئی تھی۔ اداکارہ نے کہا کہ اس بات پر خلیل الرحمان قمر بہت ناراض ہوئے اور مجھ پر ٹی وی پر بیٹھ کر کڑی تنقید کی تھی۔ بعد ازاں وہ مجھ سے ملے اور مجھے گلے لگا کر معافی مانگی اور کہا کہ تم میری بیٹی ہو۔ دوران انٹرویو انہوں نے مزید بتایا کہ اس پر میں نے خلیل الرحمان قمر سے کہا تھا کہ آپ نے تنقید تو ٹی وی پر بیٹھ کر کی اور معافی اکیلے میں مانگ رہے ہیں۔ بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فیض ٹی وی۔